سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ عظنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے تاکہ میرے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز پڑھ گویا کہ تیری یہ آخری نماز ہے، یعنی نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کہ اس نماز کے بعد تجھے موت آنے والی ہے۔ صاف ظاہر ہے جس بندے کی نماز کی یہ کیفیت ہوگی اس نماز میں خلوص بھی ہوگا، خشوع خضوع بھی ہوگا، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ایسا آدمی نماز پڑھے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس وقت قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، کیا تلاوت کر رہا ہوں، کون سی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز میں پورا دھیان اور پوری توجہ ہوگی۔ عام طور پر ہماری نمازوں کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرا، بس پتہ یہی تھا کہ نماز شروع کی ہے اور نماز ختم کی ہے۔ تلاوت کیا کیا ہم نے قرآن مجید نماز میں، تسبیح کون سی پڑھی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب نماز کی یہ کیفیت ہوگی کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہے، تو اس سے نماز میں توجہ خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اور نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ میں یہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو فرمایا پھر یوں عبادت کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے اور ہمارے ذہن میں، دل دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے بھی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ ہم آتے تو ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ ہمیں تو نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ نماز مسجد میں داخل ہوتے وقت خاموشی اختیار کر لیں۔ اب اس بات کی طرف توجہ کریں کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ہم ٹوٹیوں پر ہیں تو ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تب بھی ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو جنت کے باغوں میں سے چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں ہیں۔ چرنا کیسے ہے؟ فرمایا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ تم جنت کے باغوں میں چر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی نماز پڑھنے کے بعد، جب تک نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، یا اللہ اس پر رحمت فرما، اس کی مغفرت فرما۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار تو کریں نا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب یہ ذہن میں بات ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی نہ ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت کرے گا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوگی، مکمل خشوع خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیجئے۔ اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم وبحمدک، الفاظ کی طرف دھیان دیجئے، معنی کی طرف دھیان دیجئے۔
آپ اتنی کمال تعریف اللہ کی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس زبان سے ادا ہو رہا ہے، دل اور دماغ اس طرف متوجہ نہیں ہے۔ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ تو 3 طریقے ہیں نماز میں خشوع لانے کے۔ نمبر 1، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر نماز پڑھیے۔ نمبر 2، نماز جب پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھتے ہوئے جو کچھ زبان سے ادا کرنا ہے دل دماغ بھی کیا ہوں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تو نماز پڑھ تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ۔ یہی نماز انسان کی زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ ایسی نماز سے سکون ملتا ہے، ایسی ہی نماز سے برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ دوسری آپ نے نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، تو کوئی ایسی بات نہ کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنی پڑے۔ عام طور پر انسان بغیر سوچے سمجھے بول تو دیتا ہے لیکن بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا سوچ سمجھ کر گفتگو کرو تاکہ کل کو معذرت نہ کرنی پڑے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ فِي يَدَيِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مکمل طور پر مایوس ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری نظر لوگوں پر نہیں ہونی چاہیے، نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو، اپنی ساری کی ساری امیدیں کس سے وابستہ رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ نے فرمایا تم یہ کیا کرو کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جب آپ کی نظر لوگوں کی چیزوں پر ہوگی، صاف ظاہر لوگوں کو تو اپنی چیزیں پیاری ہوتی ہیں، عام طور پر سننے میں بھی ملتا ہے بھائی یہ جو میرے ساتھ تعلق بنا رہا ہے اس کو مفادات ہیں۔ مفادات والے تعلق، اغراض والے تعلق وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے۔ لوگوں کی چیزوں سے نظریں ہٹا دو، فرمایا لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اور اس میں بھی یہی فرمایا جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مکمل طور پر مایوسی اختیار کرو۔ ساری کی ساری امیدیں اپنی کس سے وابستہ رکھنی ہے؟ اللہ سے وابستہ رکھنی ہے۔ اس لیے کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، صاحب استطاعت کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مالدار نہیں ہے نا۔ جب ہماری امیدیں اللہ تبارک و تعالی سے جڑی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات میں بھی انسان کو ناکام نہیں فرماتے۔ تو اس لیے آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1، نماز ایسی پڑھ گویا کہ تیری یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ فرمایا سوچ سمجھ کر گفتگو کرو تاکہ کل کو معذرت نہ کرنی پڑے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ من نجا، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ سائز میں تو چھوٹی ہے، شرارتیں اس کی بہت زیادہ اور بڑی بڑی شرارتیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی گفتگو کبھی بھی نہ کرو کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ نمبر 3، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر مایوسی اختیار کرو، اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو۔ فرمایا یہ 3 نصیحتیں مضبوطی سے پکڑ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیے۔ اسی طرح بولتے ہوئے سوچیے پہلے اور پھر بولیے، اور اسی طرح لوگوں سے اپنی امیدیں رکھنا چھوڑ دیں۔ امیدیں اسی ذات سے رکھیں جو امیدوں کو کیا کرنے والی ہے؟ پورا کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا